اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: لا تنظر إلى هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتی ہیں: لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ اے مخاطب، یا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ کے واسطے سے تمام امت کو ہے کہ آپ ان کافروں کو اس میں نہ دیکھیں کہ ان کے پاس نعمت ہے، خوشی ہے، غبطہ ہے، یہ بڑے اولادیں ہیں، اموال ہیں، مزے میں ہیں. ان باتوں کو دیکھ کر آپ کسی دھوکے میں نہ پڑیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو دولت، دنیا کی لذات جو ہیں وہ مبغوض ہیں، وہ محبوب ہیں ہی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ رحمت للعالمین کو اللہ نے خود اختیار دیا. اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جا کے میری طرف سے سلام فرمائیں اور کہہ دیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم سونے کے پہاڑ بنا کے آپ کے ساتھ چلا دیں کہ جہاں جائیں سونا ہی لٹاتے رہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ میرے اللہ الفقر فخری، مجھے فقر جو ہے وہ زیادہ پسند. بس اللہ اتنا دے دے کہ مل جائے تو تیرا شکر ادا کروں اور نہ ملے تو تجھ سے بس انتظار کروں اور تجھ سے طلب کروں، بس مجھے اتنا کام. اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ کیا ہے؟ کھیل تماشا. اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی یہ دنیا اللہ کو اور نہ اللہ والوں کو محبوب ہے. اسی لیے تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عالم، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام اس نے سنا تو ان کی خدمت میں زیارت کے لیے گیا. وہاں جب گیا تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ باہر گلی کے باہر جو پہرے کے لیے کتے وتے رکھے ہوئے ہیں، چونکہ پہرے کا کتا رکھنا شریعت میں بھی جائز ہے، تو اس کے گلے میں بھی سونے کی زنجیر ہے اور سونے کے کڑے ہیں. اور عجیب بات، اس نے کہا ابھی میں نے تو سنا تھا یہ ولی اللہ ہے، اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے بڑے محبوبین میں ہیں، یہ کیا بات ہے کہ ان کے باہر یعنی کتے جیسی نجس چیز کو بھی گلے میں انہوں نے سونا ڈالا ہوا. تو خیر ان کی خدمت میں گئے، ملے، ان سے ملاقات ہوئی اور آخر میں صبر نہ ہو سکا، کیونکہ علماء کرام کا کام ہوتا ہے کہ وہ اسباب شریعت کے مطابق ظاہر بات پہ حکم لگاتے ہیں، باطن کا معاملہ تو اللہ کو بتاؤ. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ سونا، اور یہاں انہوں نے کہا بھی سونا انہی کے لائق تو ہے جن کے گلے میں نے ڈالا ہوا ہے. اسی لیے تو میں نے ڈالا ہوا ہے کہ تاکہ اصحاب عبرت پکڑیں کہ سونا جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے بندے مر جائیں.
اس کے لیے آپ سر پٹبل کریں، فساد کریں، لڑائیاں کریں، کیا ہے؟ فضول چیز ہے یہ تو اتنی حقیر چیز ہے کہ اس کو تو کتوں کے گلے میں ڈال دو تو زیادہ بہتر۔ اس کا تو نام ہی ذہب ہے، ذہب کا معنی جانے والا، جو چیز جانے والی ہے اس کو کسی نے کیا پکڑنا ہے؟ آج میرے پاس ہے، کل آپ کے پاس ہے، یہ تو کہیں رکتا ہی نہیں، اس کو تو قرار ہے ہی نہیں۔ پہلے دادے کے پاس تھا، پھر باپ کے پاس ہے، اولادوں کے پاس ہے، ختم ہو گیا۔ اس کا نام ہی ذہب ہے۔ چاندی کو کیا کہتے ہیں؟ فضہ یا تفضت، ٹوٹنے والی، ٹوٹ جانے والی، پھوٹ جانے والی، بکھر جانے والی چیز، تو ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں۔ تو اس لیے ایک بات ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ہمیں یہ بڑی نظر آتی ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، جی کافر کو کیوں مل گئی، کافر کو کیوں مل گئی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے تو ہر نعمت اپنے بندے کے لیے بنائی تھی، کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ ہے بندے سب کچھ جو کچھ زمینوں میں ہے سب تیرے لیے، لیکن تو میرے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ سب نعمتیں تیرے لیے ہیں، فقط تو میرے لیے۔ جب تو میرا بن جائے میری سب چیزیں تیری بن گئی، تو جب تو میرا نہیں بنتا تو پھر میری بھی کوئی چیز تیرے تابع رہنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب خلیل سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جب اللہ کے بن گئے، ساری دنیا سے کٹ گئے، بادشاہ سے لے کر ادنا تک ٹکرا گئے اللہ کی توحید کے مسئلے پر، اللہ نے فرمایا خلیل میرے بن گئے ہو تو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگ ہے تو تب کیا ہو گیا، اسی آگ کو ہم گلزار بنا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے ہیں اور آگ گلزار بن گئی۔ اسی طرح دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام جب اللہ کے بن گئے ہوائیں تابع ہو گئی۔ میرے مدنی سرکار جب اللہ کے بن گئے چاند ٹکڑے ہو گئے۔ آج تو بڑی دنیا یہی ترقی کا ہمیں سناتی ہے نا جی کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے اور چاند پہ ہم نے اپنا خلائی شٹل اتار دیا اور چاند پہ ہم نے آدمی اتار دیا اور چاند سے ہم مٹی لا رہے ہیں۔ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد، اتنی مشینیں بنانے کے بعد اگر تم اس بات کو ترقی سمجھتے ہو تو کمال تو اس کملی والے کا دیکھو، نہ مشین ہے، نہ اسباب ہے، نہ سیارات ہیں، نہ کوئی چیزیں، انگلی کا اشارہ ہو اور چاند ٹکڑے ہو جائے۔ حال تو وہ ہے۔ تو جب ہم اللہ کے نہیں بنتے تو پھر نعمتیں ہم سے چھن جاتی۔ اس کی مثال دی ہے بزرگوں نے بات سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کہ ایک آدمی کا بیٹا پردیس میں ہوتا ہے، باہر گیا ہوا ہے کہیں کمانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، 2-3 سال مدت کے بعد پھر وہ کامیاب ہو کے واپس آ رہا ہے، تو اب خود اندازہ کریں کہ اس کے والدین کو کتنی انتظار ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا آ رہا ہے، ہمارا بیٹا آ رہا ہے۔ سارے گھر میں بھاگ رہے ہیں، نوکر بھاگ رہے ہیں، کمرے صاف کرو، صفائیاں کرو، رنگ کرو، فلاں کرو، فرنیچر بچھاؤ، گدے لگاؤ۔ آج ہمارا بیٹا اتنے عرصے کے بعد ماشاءاللہ اتنی بڑی ڈگری لے کے آ رہا ہے۔ سارا خاندان بھاگ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے، اور ماں بیچاری دوڑی دوڑ رہی ہے، کبھی کچن میں، کبھی ادھر، یہ پکاؤ، یہ پکاؤ، یہ پکاؤ، میرا بیٹا اتنی مدت کے بعد آ۔ سارے نعمتیں اور کھانے جب میز پہ لگ جاتے ہیں، اب بیٹا چونکہ اتنا عرصہ باہر رہا تھا، دماغ خراب ہو گیا، غیروں کی صحبت میں رہا، کچھ پیسے نے اپنا اثر دکھلایا، کچھ کافروں کی صحبت نے اثر دکھلایا، وہ آیا چھوٹی سی بات میں ناراض ہو گیا کہ یہ کیا ہے، میں نہیں کھاتا، گھی زیادہ ہے اور اس میں میٹھا زیادہ ہے اور اس میں فلاں چیز زیادہ ہے، اس میں چکنائی زیادہ ہے اور یہ مجھے منع ہے اور یہ ڈائٹنگ کے خلاف ہے اور میں رجیم پہ ہوں اور فلاں ہوں، میں یہ نہیں کھاتا، سب لے جاؤ۔ ماں منتیں کر رہی ہے، باپ منتیں کر رہا ہے، بھئی بیٹا تمہارے لیے بنا ہے، چلو تھوڑا تھوڑا چکھ لو۔ کہتے نہیں بس تم کھاؤ، میں نہیں کھاتا ہوں۔ کہتے ہیں تمہارے لیے سارا کچھ کیا گیا، اگر تم نہیں کھاتے ہو تو پھر ہم کیا کھائیں؟ اتنی مدتوں کے بعد جب اولاد آئے اور ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے اس کی خوشیوں میں شریک نہ ہو تو ماں باپ کیا کھائیں گے؟ انہوں نے کہا بس میں نہیں کھاتا۔ جب وہ تنگ آ جاتی ہیں تو غصے میں آ کر باپ پوری میز الٹ دیتا ہے، کہتا ہے تم نہیں کھاتے ہو تو چلو ہم بھی نہیں کھاتے، کوئی بھی نہ کھائے۔
ہم نے تمہارے لیے بنایا تھا. تو جب میز الٹ دیتا ہے تو وہی گوشت، وہی قورمہ، وہی کباب کتے کھڑے کھا رہے ہوتے. تو اب گھر والوں نے کتے کے لیے تو نہیں بنایا تھا، انہوں نے تو بیٹے کے لیے بنایا تھا. لیکن جب بیٹے نے انکار کیا تو کھایا کس نے؟ کتوں نے. اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے تو تیرے لیے بنایا تھا، جب تو میرا نہیں بنا تو میرے دشمن کھا رہے ہیں، کھانے دو. پھر تمہیں اس میں فکر کرنے کا کیا ہے؟ میں نے تو سب کچھ تیرے لیے بنایا تھا اور تجھے اپنے لیے بنایا. لیکن جب تو میرا نہ بنا، جب تو میرا باغی بن گیا کہ نام میرا لیتا ہے لیکن سجدے غیروں پہ کرتا ہے، نام میرا لیتا ہے اور منتیں تو غیروں کی مانتا ہے، نام تو میرا لیتا ہے اور نعرے تو غیروں کے بلند کرتا ہے، نام تو میرا لیتا ہے اور قرآن کے بجائے زندگی تیری ڈائجسٹ پڑھنے میں گزرتی ہے، نام تو حبیب محمد مصطفیٰ کا لیتا ہے لیکن زندگی تیری رسالے اور اخباریں اور واحیات مغلظات اور حفوات پڑھنے میں گزر رہی ہے. تو جب تیرا یہ عالم ہے، تیری بغاوت کا یہ عالم ہے، تو ہم تجھے محروم کر دیتے ہیں اور پھر کوئی فائدہ اٹھائے. جیسے پھر ماں باپ کو کیا کام ہے، کتا کھائے، بھیڑیا کھائے، جنگلی جانور کھائے، بلیاں کھائیں، ان کے بیٹے نے نہیں کھایا، انہوں نے کہا کوئی بھی نہ کھائے، دفعہ چلو جزائے ہوتا ہے تو ہونے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو نعمت میں دیکھ کے گھبرایا نہ کرو، یہ سب ہماری حکمت، سب ہماری طرف سے امتحان. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی دولت کو محبوب سمجھ کے، اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا اس بندے کے ساتھ تم نہ صحبت رکھو، اس کے ساتھ باہر نہ جایا کرو، یہ آدمی اچھا نہیں ہے، اچھی شہرت کا نہیں ہے. ایک دن سمجھایا، 2 دن سمجھایا، 3 دن سمجھایا، مہینہ لگا دیا، لیکن جب وہ ماننے پہ تیار نہیں ہوتا تو بیٹا کہہ رہے چھوڑو جی بس جانے دو، جاؤ جاؤ بھی جاؤ، تم اپنے اسی دوست کے ساتھ رہو. جب تمہیں وہ دوست اپنا انجام پہ پہنچائے گا نا، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ ہم کیا کہتے ہیں. جب وہ غلط آدمی کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے پھر بیٹھ کے روتا ہے، ہاں ماں باپ تو ٹھیک کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ کافر جب انکار کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ، جتنا تم انکار کر سکتے ہو کرو، جتنا تم اللہ کے انکار قدرت کا کر سکتے ہو کرو، جتنا میرے رسولوں کی تکذیب کر سکتے ہو کرو. ہمیں کیا ہے، ہم نے جب پکڑا ان بطش ربک لشدید، اور ہم نے جزا کے لیے اگلا عالم رکھا ہے. کبھی کبھی ہم دنیا میں بھی پکڑ لیتے ہیں، ورنہ اصل حساب کتاب جو ہے وہ تو عالم ہی دوسرا ہے. جب وہ عالم آ جائے گا تو پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ متاع قلیل، ہائے دنیا تو بالکل چند روزہ تھی، اب تو ہمیں کیا ملا، ٹھکانہ ملا تو جہنم کا ملا، مأواہم جہنم وبئس المہاد. اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ لا تنظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کی نعمت کی طرف توجہ نہ کریں، ان کافروں کی دولت کی طرف توجہ نہ کریں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. یہ ساری چیزیں ان سے زائل ہونے والی ہیں، یہ چند روزہ دنیا کی مہلت ہے، اور اس کے بعد ان کو ان کے اعمال سیئہ کی وجہ سے، ایسے ان کے اعمال سیئہ کی وجہ سے پھر یہ ہمیشہ عذاب میں آ جائیں گے. اور یہ چیزیں بھی ہم نے کیوں دی ہیں ان کو استدراجن، جیسے اللہ نے جنوں کو طاقت دے دی کہ چاہیں تو شکل بدل لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح دجال کو بھی طاقت دیں گے استدراجن، کہ دجال شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کا سفر کرے گا، ساری دنیا میں پہنچے گا، خزانوں کو حکم دے گا زمین کو کہ اپنے خزانے باہر نکالو، زمین خزانے نکال کے باہر پھینک دے گی، خشک دریاؤں کو حکم دے گا کہ چلو تو خشک دریا چل پڑیں گے. لوگ سمجھیں گے نعوذ باللہ یہ تو خدا ہے، ہوا بھی اس کے تابع ہے، زمینیں بھی اس کے تابع ہیں، دریا بھی اس کے تابع ہے. لیکن مومن جو ہے وہ سمجھے گا کہ یہ استدراج ہے، یہ دجال ہے. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ اپنے نور ایمان سے اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا پڑھ بھی لے گا کہ کافر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی توفیق دیں گے، اتنا نور ایمان دیں گے کہ وہ اس کی پیشانی پہ کافر کا لفظ لکھا ہوا پڑھ لے گا. اسی طرح آج بھی دنیا میں کوئی جادوگر ہے، کوئی کوہائن ہے، کوئی نجومی ہے، کوئی پامسٹ ہے، کوئی اعمال سپلی کا ماہر ہے، کر رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ولی ہے، ولی نہیں ہوتے، یہ استدراجی قوتیں ہوتی ہیں. ولایت کی نشانی کیا ہے؟ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ کا ولی پہچاننا ہے تو اس کو دیکھو کہ ہر قدم میں اتباع محمد مصطفیٰ.
اگر ہر قدم میں حضور کی سنت پہ چلنے والا ہے، اگر اس کے ہر قدم سے حضور کی سنت مترشح ہوتی ہے، کوئی کرامت بھی نظر نہ آئے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن اگر اس کی شکل، اگر اس کا عمل، اگر اس کے احوال، اگر اس کے افعال، اگر اس کی داخلی زندگی، اگر اس کی خارجی زندگی سنت کے خلاف ہے، تو سمجھو یہ شیطان تو ہو سکتا ہے، یہ دجال تو ہو سکتا ہے، یہ کوئی استدراجی قوت تو اس کے پاس ہو سکتی ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ انگاروں پہ چلتا ہے، اگر دریا پانی کا بہ رہا ہے، اوپر چل رہا ہے، تمہارے سامنے فضا میں اڑ رہا ہے، لیکن شکل سنت کے مطابق نہیں، سمجھو یہ شیطان ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو عین غلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولایت ملتی کہاں سے ہے؟ اتباع محمد مصطفیٰ۔ مرتبہ ولایت کہاں ملے گا؟ جو مدنی پاک کی غلامی میں ہے، جس کی سیرت، جس کی صورت، جس کا کردار، جس کی گفتار، جس کے عمل، جس کے اقوال، جس کے احوال۔ اور دوسرا، اللہ والوں کی یاد رکھو پہچان، اللہ کا ولی پہچان نہ ہو، یا یہ دیکھنا ہو کہ یہ جماعت ٹھیک ہے یا جماعت غلط ہے، یہ اچھی جماعت ہے یا بری جماعت ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے کہ ان کی صحبت میں جانے کے بعد کیا تیرا حال بدلتا ہے۔ اگر اس اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ کر تو بے نمازی تھا، نمازی بن گیا، تیری شکل سنت کے مطابق نہیں تھی، سنت کے مطابق آ گئی، تیرے گھر میں ربا تھا، حرام تھا، بند ہو گیا، زانی تھا، زنا چھوٹ گیا، شرابی تھا، شراب چھوٹ گیا، رخ دنیا سے ہٹ کے اللہ کی طرف لگ گیا، سمجھو یہ حق والا، یہ اللہ کا ولی۔ اسی طرح جس جماعت کی صحبت میں جانے کے بعد تیری زندگی میں انقلاب آ جائے، سمجھ لو کہ یہ جماعت حق والی ہے، اللہ کے دین والی ہے۔ اگر جانے کے بعد تو اور بگڑ جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہ شیطانی جماعت ہے، رحمانی جماعت نہیں ہوتی۔ اس لیے بڑی کھلی سی نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالی بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرا آدمی آنکھیں کھول لے، ذرا آدمی آنکھیں کھول لے، تھوڑا تدبر کر لے، تھوڑا تفکر کر لے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی ہم کیا کریں، یہ مولوی بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ مولوی بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ مولوی بھی حدیث پڑھتا ہے، یہ مولوی بھی حدیث پڑھتا ہے، وہ بھی اللہ رسول کے حوالے دیتا ہے، وہ بھی اللہ رسول کے حوالے دیتے ہیں۔ اور جی ہم جاہل لوگ تو بڑے پریشان ہو گئے ہیں، یہ ہم کہاں جائیں؟ یہ بالکل شیطانی دھوکہ ہے۔ تمہیں کپڑے کا پتہ ہے کہ درزی کون اچھا ہے، تمہیں لوہار کا پتہ ہے کہ لوہار کون اچھا ہے، تمہیں موٹر بنوانی ہو تو مکینک کا پتہ ہے کہ مکینک کون اچھا ہے، تمہیں کپڑا خریدنا ہو تو مل کا پتہ ہے کہ کون سی مل کا لٹھا اچھا ہے، کس مل کی لون اچھی ہے، کس مل کی ململ اچھی ہے، تمہیں اپنے دین و ایمان کا پتہ نہیں ہے۔ یہ سب دھوکہ ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ ہر عالم کا تجزیہ کرو، کہتا ہے کیا اس پہ خود بھی کرتا ہے؟ کیا اس پہ خود بھی کاربند ہے؟ جو ہمیں تقریر کر رہا ہے، تقریر کے بعد پیسوں پہ تو جھگڑا نہیں، تقریر کے بعد کرائے کا مطالبہ تو نہیں، تقریر کے بعد کھانے پر اعتراض تو نہیں کہ جناب یہ کیا پکایا ہے اور یہ کیا پکایا ہے اور کیسا میرے لیے رہائش، تو سمجھ لو یہ عالم نہیں، یہ ظالم ہو سکتا۔ ایک اللہ والا ہے، آ گیا، جو ملا الحمدللہ، نہیں ملا الحمدللہ، دین کی بات کی، آپ نے کہا ماشاءاللہ جی بڑی اچھی سنت، دعا کرو اللہ قبول کر لے، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی نے دے دیا الحمدللہ، نہیں دیا الحمدللہ، دے دیا تو سمجھا اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کی نعمت ہے، نہیں دیا تو سمجھا الحمدللہ اللہ نے نہیں لکھا، تو سمجھ لو یہ اہل حق ہیں، ان کو دنیا کی محبت نہیں ہے بلکہ دین کی محبت ہے۔ ہر بات پہچانی جا سکتی ہے۔ ایک چھوٹے سی عقل والا آدمی جو ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ رحمت دو جہاں جب دنیا میں بھیجے گئے، ایمان سے کہیں شرک مٹانے کے لیے آئے، بتوں کو گرانے کے لیے آئے، غیر اللہ سے چھڑانے کے لیے آئے یا وہاں پہنچانے کے لیے آئے؟ ایک سیدھی سی بات۔ جب حضور آئے تو کعبے سے بتوں کو نکال دیا کہ اور بڑھا دیے؟ لوگوں کو توحید کا سبق دیا یا غیر اللہ کا سبق دیا؟ لوگوں کو اپنے ابا ابراہیم کی قبر پہ جا کے سجدے کرنے کا حکم دیا یا اللہ کو سجدے کرنے کا حکم دیا؟ اپنی بیوی کی قبروں پہ روزے بنائے، بیٹوں کی قبروں پہ روزے بنائے، مجاور بٹھائے، پھول چڑھائے یا نہیں چڑھائے؟ تمہیں مسئلہ کیسے سمجھ نہیں آتا؟
پھر کیسے تمہارے دماغ میں بات نہیں بیٹھتی؟ تو جو قبروں پہ یہ کر رہا ہے سمجھو وہ مدنی محمد مصطفیٰ کے مشن کا مخالف ہے۔ حضور پھول چڑھانے نہیں آئے، حضور قبروں پہ دیے جلانے نہیں آئے، حضور جھنڈیاں لگانے نہیں آئے، حضور محرم میں 10 دن سیاہ کپڑے پہنانے نہیں آئے، ورنہ تیرے پاس تو پیروں کی قبریں ہیں، میرے مدنی کے پاس تو اپنی اولاد کی قبریں ہیں۔ کیا حضور کے بیٹے کی قبر تمہارے ولی سے بھی کم شان رکھتی ہے؟ بی بی رابعہ بصریہ کی قبر سے بی بی خدیجہ کی قبر کا شان کم ہے؟ تمہارے پیروں سے ابراہیم الخلیل، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبروں کا شان کم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ نے مجھے موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھلائی۔ فرمایا جب میں معراج کی رات جا رہا تھا تو مجھے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھلائی، تو حضور صحابہ کو کہتے اب تو قبر کا پتہ لگ گیا، جاؤ پھول چڑھاؤ اور وہاں غلاف ڈالو۔ چلو پہلے تو پتہ نہیں تھا، اب تو لگ گیا۔ بی بی سیدہ خدیجہ کی قبر تو خود حضور نے بنائی، حضور کی زندگی میں دفن ہوئی بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب، آپ کے بیٹے عبداللہ ابراہیم قاسم میرے سرکار کی زندگی میں دفن ہوئے، ان کی قبریں حضور کی زندگی میں بنی۔ ایک مائی کا لال ثابت کر سکتا ہے کہ حضور نے وہاں قبرہ بنایا، روضہ بنایا، قبہ بنایا، مجاور بٹھائے، دیے جلائے۔ اگر ہیں آمنا و صدقنا، لائیے ہم بھی مانیں، ہم بھی تمہارے ساتھ۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ لڑائی تو کوئی نہیں، کوئی ہمارا آپ کا زمین کا تو جھگڑا نہیں۔ بات تو صرف اتنی ہے کہ اگر حضور پاک نے وہ کام کیا ہے تو سنت محمد مصطفیٰ آمنا و صدقنا ہمارے آنکھوں پر، حضور کا ہر فرمان ہمارے آنکھوں پہ، ساری دنیا کی بات رد ہو سکتی ہے الا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اللہ کے نبی کا کوئی عمل، کوئی قول، کوئی بات رد نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی اپنی طرف سے تو فرماتے نہیں، اللہ حکم دیتا ہے تو فرماتے، وہ تو گویا اللہ کا فرمان ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہ دھوکہ تو نہ دو نا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، کہو بس ٹھیک ہے ہم گمراہ ہو رہے ہیں، ہمارا شوق اسی طرف ہے۔ یہ کیوں کہتے ہو جی ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ جی کس مولوی کی مانیں جی؟ روٹی کھانا سمجھ آتا ہے، گھر میں نمک زیادہ ہو کم ہو تو سمجھ آتا ہے، کپڑے سینا پہننا یہ سمجھ آتا ہے، اپنے میک اپ سنگار کا سب سمجھ آتا ہے۔ گاڑی لے کے اگر آپ نے مشرق جانا ہو تو کبھی مغرب نہیں گئے، مغرب جانا ہو تو کبھی بھول کے شمال نہیں چلے گئے، ہوائی جہاز پہ زندگی میں نہیں بیٹھے، ہوائی جہاز بھی سمجھ آ گیا، ٹکٹ بھی سمجھ آ گئی، امیگریشن بھی سمجھ آ گیا، کسٹم بھی سمجھ آ گیا، تم آرام سے ایک دین محمد مصطفیٰ سمجھ نہیں آتا کہ جی ہمیں مولوی دھوکہ دے رہے ہیں، جی ایک مولوی یوں کہتا ہے، ایک مولوی یوں کہتا ہے۔ مولوی کیا ہے؟ مولوی مکی ہو، مدنی ہو، کون ہو، اصل بات دیکھو کہ کس کی بات کہہ رہا ہے اور کس کے عمل کی دعوت دے رہا۔ دو لفظی بات ہے، جھگڑے کی بات ہی کوئی نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے جی ٹھیک ہے آئیں قبر پہ طواف کرتے ہیں، قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، اللہ کے مقبول بارگاہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ دو لفظی بات ہے کہ مولانا حضور پاک نے کس کی قبر پہ پھول چڑھا، ختم۔ اگر وہ کہ ہاں جناب یہ دیکھو بخاری شریف میں لکھا ہے حضور نے فلاں نبی کی قبر پہ چادر چڑھائی، آمنا و صدقنا، جھگڑا ختم ہو گیا، کوئی لڑائی ہے نہیں۔ ورنہ صاف بات ہے کہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ایاکم، فرمایا خبردار، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے دین میں نئی نئی باتیں نکالیں گے۔ شر الامور محدثاتها، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ فرمایا جس کا اصل قرآن میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، صحابہ میں نہ ملے، اصول میں نہ ملے، سمجھ لو کہ یہ نئی دین میں پیدا کردہ چیز ہے، اور جو چیزیں دین میں نئی پیدا کی جائیں وہ گمراہی ہوتی ہیں، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم۔ اس لیے واضح سی بات ہے، اب یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ایک آدمی کے سامنے ایمان سے کہیں ابو بکر صدیق کی زندگی بھی پیش کریں، ابو جہل کی بھی پیش کریں، اس کو سمجھ نہیں آتی صدیق کون ہے، ابو جہل کون ہے؟ یہ کون کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ تمہیں بہت سمجھ آتی۔
اور تمہیں تو مولویوں سے بھی زیادہ سمجھ آتی ہے. تم تو مولویوں کو لڑانے والے تو تم مولوی نہیں لڑاتے. کبوتر بھی تم لڑاتے ہو, بٹیر بھی تم لڑاتے ہو, ریچھ بھی تم لڑاتے ہو, اور مولویوں کو بھی تم لڑاتے ہو. ایک کو کچھ کہتے ہو, دوسرے کو کچھ کہتے ہو. ورنہ دونوں مولویوں کو بلا لو, کمرے میں بٹھا دو, دروازہ بند کر دو, ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ, کہو جی جو مسئلہ کرنا ہے دکھاؤ قرآن حدیث. نہیں دکھاتے ہو تو مولوی صاحب آج کے بعد ممبر پہ شرارت نہ کرنا. دیکھو مولوی سیدھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کہو دیکھو ہم دونوں کے غلام ہیں, ہمارے بزرگ ہو, مولوی ہو, ہم احترام کریں گے. سب کو بٹھا دو آرام سے, کہو جی ٹھیک ہے, تم کہتے ہو اذان سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مولانا دکھائیں حضرت بلال نے کہاں کہا ہے. حضرت بلال مؤذن ہے محمد مصطفیٰ کا. حضرت بلال نے یہ کہا ہے, دکھائے کسی ایک حدیث میں. ایک دن تو اذان نہیں دی بلال نے. جب حضور نے ہمیں مسح بتلا دیا ہے, ہمیں سر پہ مسح کرنے کا پتا ہے, انگلیوں میں خلال کرنے کا پتا ہے, ناک میں پانی دینے کا پتا ہے, تو اتنی بڑی بات چھپی رہی بلال اذان سے پہلے اور بعد میں پڑھتا رہا اور لوگوں نے نہیں سنا. صرف 1400 سال کے بعد تم نے سنا ہے. یا ثابت کرو یا بند کرو. دیکھو جناب ذرا ہوشیار ہو جاؤ, 2-4 محلے میں تکڑے ہو جاؤ. مولوی ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ مجال ہے کوئی جھگڑا باقی رہے, ان کو کہو حاضر ہم حلوہ کھلائیں گے, لیکن سچ بولو. حلوہ بھی کھلائیں گے, آپ کی خدمت بھی کریں گے, آپ کو سب کچھ دیں گے, لیکن حضور کی سنت پہ چلو. حضور نے کیا فرمایا, قولوا کما یقول المؤذن, اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا جائے, اور جب اذان ختم کرے تو مجھ پہ درود پڑھو, اور درود پڑھنے کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آپ نے فرمایا میرے لیے یہ دعا کرو, اور فرمایا جو میرا امتی ایسا کرے گا میں قیامت میں اپنے اس امتی کی شفاعت کروں گا. یہ سنت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تجھے بھی توفیق دے, اللہ مجھے بھی توفیق دے. حضور کی ذات سے دیکھیں, یاد رکھو یہ دھوکا ہوتا ہے. اور دیکھو جی نبی کے درود سے چڑھتے ہیں, نبی کے درود سے چڑھتے تو پھر نماز میں ہم درود نہ پڑھتے. کون سی نماز ہے جس میں درود نہیں پڑھا جاتا میرے محمد مصطفیٰ پر؟ جنازہ ہے تب بھی درود ہے, فرض ہے تب بھی درود ہے, واجب ہے تب بھی درود ہے, سنت ہے تب بھی درود ہے, نفل ہے تب بھی درود ہے. تو جو نمازی ہے سب سے پہلے درود کو ماننے والا وہ ہے, کیونکہ مسجد میں داخل ہوگا تو کہے گا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے نکلے گا تو کہے گا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. نماز میں ہوگا تو کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. تو پتہ لگا درود سے تو کوئی مخالف نہیں, حضور کے نام سے تو کسی کو بغض نہیں, لیکن بدعت سے بغض ہے, اور یہ بدعت سے بغض خود حضور نے سکھلایا ہے. فرمایا کہ خیال رکھنا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو نئی نئی چیزیں پیدا کریں گے, ورنہ دین مکمل ہو گیا میرے مدنی کی زندگی. مور لگ گئی کہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اگر دین مکمل ہو گیا تو پھر یہ چیزیں کیسے نکلیں؟ صاف بات ہے کہ بعد میں آئیں, جو بعد میں آئیں اسی کا نام بدعت ہے. ایک موٹی سی بات ہے, یہ نہ کہا کرو جی مولوی لڑاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم کیا کریں جناب, ہم کدھر جائیں جناب. یہ سب بہانے ہیں, سب کو پتا ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ دلوں پہ مہر لگا دے کہ حق بات سمجھ ہی نہیں آتی, حق بات داخل ہی نہیں ہوتی. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. اللہ نے فرمایا دلوں پر مہریں لگ گئیں, آنکھوں پہ پردے پڑ گئے, کانوں میں شکل ڈال دیا گیا کہ حق بات سمجھ نہیں آتی. کہ آدمی خود قبر پہ کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ وہ اللہ کا ولی قبر میں ہے, لیکن پھر بھی کہتا ہے مشکل کشا. یہ پھر مہریں لگ جائیں تو اس کا علاج کسی کے پاس.
اس کا علاج پھر یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے کر۔ فرمایا کہ میرے نبی کافروں کے اس استدراج پہ کوئی حیران نہ ہو، یہ چند روزہ زندگی ہے، اصل تو ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ جیسے اللہ نے دوسری آیت میں بھی فرمایا وَهَٰذِهِ الْآيَةُ كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی آیات میں نہیں جھگڑتے مگر وہ لوگ جو کافر ہیں، جو مومن ہیں وہ اللہ کے ہر حکم پہ راضی ہیں، کہتے آمنا باللہ، ہمیں سمجھنا ہے لیکن مولا اس میں تیری کوئی حکمت ہے۔ اس لیے فرمایا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ پہ بھی جھوٹ بولیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا کی چند روزہ نفع ہے، اس کے بعد انہوں نے ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو عذاب سخت چکھائیں گے۔ اور جیسے اللہ نے تیسری آیت میں فرمایا نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم اپنے دشمنوں کو مہلت دیتے ہیں لیکن انجام یہ ہے کہ سخت عذاب کی طرف کھینچتے ہیں۔ وقال تعالی فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اے قلیلا، اللہ نے فرمایا کہ ان کو مہلت دے کافروں کو کچھ تھوڑی، اس کے بعد تو ہم نے پکڑنا ہے۔ جیسے فرمایا افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کم من متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین۔ اللہ نے فرمایا جس کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اس کو ملنا ہے، جیسے کہ ان کو چند روزہ زندگانی کا فائدہ اٹھانے کی مہلت دی گئی ہے، پھر قیامت میں یہ حاضر ہوں گے عذاب میں۔ وَهَكَذَا لَمَّا ذَكَرَ حَالَ الْكُفَّارِ فِي الدُّنْيَا وَذَكَرَ أَنَّ مَآلَهُمْ إِلَى النَّارِ قَالَ بَعْدَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وما عند اللہ خیر للابرار۔ اللہ نے جب کافروں کا انجام بیان کیا تو اس کے بعد اپنے ایمان والوں کا بھی ذکر ارشاد فرما دیا۔ فرمایا لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ پیدا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ وقال ابن مردوہ حدثنا احمد بن نصر قال حدثنا ابو طاہر صالح بن عبد اللہ قال انبانا هشام بن عمار قال انبانا سعید قال انبانا يحيى قال انبانا عبید اللہ بن الولید الرصافی محارب بن دثار عبد اللہ بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما سموا الابرار لانهم بروا الاباء والابناء كما ان لوالديك عليك حقا كذلك لوالديك عليك حق۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو ابرار کہا گیا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ مومن کو ابرار کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ بروا الاباء والابناء، کہ ان لوگوں نے اپنے والدین سے بھی بھلائی کی، اپنی اولادوں سے بھی بھلائی کی۔ جیسے بندے پر اس کے والدین کا حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے۔ والدین کی فرما برداری، والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت، اولاد کی ہدایت، اولاد کی تعلیم، اولاد کو گناہوں سے بچانا، بری صحبت سے بچانا، یہ بھی بندے پر حق ہے کہ اپنی اولاد کا بھی حق ادا کرے۔ اسی فرماتے ہیں قال رواه ابن مرزوین عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا احمد بن جناب قال حدثنا عيسى بن يونس عبد الله بن وليد الرصافي عن محارب بن دثار عبد الله بن عمرو قال انما سماهم الله ابرار لانهم بروا الاباء والابناء كما ان لوالديك عليك حقا كذلك ولدك عليك حق وهذا اشبه الله اعلم۔ ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن رجل حسن قال الابرار الذين لا يؤذون الضر، انہوں نے فرمایا ابرار اس کو کہتے ہیں کہ جو ذرا سی کسی چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے۔
مسلمان کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. اسلام سلامتی کا مذہب ہے، ایمان امن کا مذہب ہے. مومن کی تو نشانی یہ ہے کہ وہ کسی کیڑے مکوڑے چونٹی کو بھی نقصان نہ پہنچائے. المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده. اسی طرح فرماتی ہیں قال ابن ابي حاتم ايضا حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاويه بن شن خيثمة الاسود قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما بالنفس برة ولا فاجرة الا الموت خير لها ان كان برا لقد قال الله تعالى وما عند الله خير للابرار. اب اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں قرآن پاک میں وما عند الله خیر للابرار. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ بندہ نیک ہے یا برا، موت بہتر ہے. کیوں موت آ گئی، چلو برائیاں تو ختم ہو گئی. اگر اچھا ہے تو اللہ کی مہمانیوں میں پہنچ گیا، اللہ نے اس کے لیے جو جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اس دنیا کے عذاب سے تو چھوٹ گیا. بہتر تو ہے کہ اللہ کے ہاں چلا گیا. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وقال ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. اللہ نے فرمایا یہ گمان نہ کرو کہ کافروں کے لیے یہ مہلت جو ہم نے دی ہے ان کے لیے کوئی بہتر ہے. نہ بہتر نہیں، زیادہ ڈھیل ہے، اور زیادہ گناہ کریں اور زیادہ سرکشی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پھر عذاب کے مستحق ہو جائیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن جرير حدثنا مسنى قال حدثنا عيسى قال حدثنا ابي جعفر انه بن فزارة عن لقمان بن الدرداء انه كان يقول ما من مؤمن الا والموت خير له وما من كافر الا والموت خير له ومن لم يصدقني فان الله يقول وما عند الله خير للابرار ويقول ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. لیکن یاد رکھو شریعت میں موت کی تمنا کرنا ناجائز. کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے موت آ جائے، بس اللہ میاں مجھے مار دے، اللہ میاں میں تنگ آ گیا، یہ منع. اگر مانگنا بھی ہو تو پھر یہ دعا مانگے کہ ان کنت تعلم، اللہ اگر آپ جانتے ہیں میرے لیے میری زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اور میرے لیے میری موت بہتر ہے تو پھر تو مجھے موت عطا فرما. یوں کہ یہ نہیں کہ مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے، مجھے مار دے، یہ منع ہے. موت کی تمنا کبھی نہ کریں. اسی طرح دشمن کے ملنے کی تمنا کبھی نہ کریں کہ جی ضرور ہمارا دشمن سے آمنا سامنا ہو، ٹکراؤ اور ہم یہ کریں گے. نہ، ہاں ٹکراؤ ہو گیا تو پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لیکن اپنی طرف سے خواہش کرنا جو ہے وہ منع ہے شریعت میں. اللہ کو ایسے حالات میں کہ یا اللہ تیرے علم میں ہے، اگر ہمارے لیے زندگی بہتر ہے تو ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، اور اگر ہمارا جانا بہتر ہے تو ہمیں خاتمہ ایمان بھی نصیب فرما. واللہ عالم. بہرحال یہ کہ کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر بیوی گھر میں جھگڑا کرے اور شوہر کو تنگ کرے، شوہر سے کہے مجھے طلاق دے دو، پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ جو عورتیں اللہ معاف کرے ناجائز طور پہ اپنے خامن سے طلاق کا مطالبہ کریں، اتنی بڑی سزا ہے کہ حضور نے فرمایا اس عورت کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. یہ علیحدہ بات ہے کہ عورت حق پہ ہے، خامد اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ بیچاری اپنے حقوق کی ادائیگی سے محروم ہے، اس بنا پہ اگر وہ طلاق کا مطالبہ کرے تو ہو سکتا. اب خامد کے ساتھ بیوی جھگڑا کرتی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر اپنی عورتوں میں کوئی برائی پاؤ، لڑائی ہے، بد زبانی ہے، جھگڑا ہے، تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے ان میں کوئی بہتری بھی ہو. پتہ نہیں اسی سے اللہ تمہیں اولاد دے دے اور اولاد تیرا نام روشن کر دے. تو اس لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ صبر کرو، طلاق دینا اچھی بات نہیں. اور اگر تم حد سے زیادہ مجبور ہو گئے ہو تو پھر شریعت نے طلاق کی اجازت دی ہے. پھر طلاق کا طریقہ سنت کے مطابق یہ ہے کہ عورت کا حیض جب ختم ہو جائے، پاکی کے دن آ جائیں، اس پاکی میں میاں بیوی بھی آپس میں نہ ملیں تو ایک طلاق دے دو. مقصد تو اس کو طلاق دینا ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ آدمی 3 دے 2 دے، کیوں دے؟ ایک طلاق، تاکہ اگر اللہ چاہے پھر تمہاری کوئی سلو کا راستہ نکلے تو رجوع کا راستہ باقی. اس لیے پھر طلاق دے سکتے ہو، کوئی منع نہیں، لیکن صبر کرو تو سبحان اللہ بڑی چیز ہے. سألوا اہل الذکر، یعنی اگر تمہیں کوئی دین کا مسئلہ معلوم نہ ہو تو علم والے سے معلوم کر لو. بس سیدھی سی بات ہے، تمہیں کیا سمجھ نہیں آتا
نماز پیمبر ایک کتاب ہے، نماز پیمبر اس کا نام ہے، وہ کتاب لے لیں، اس میں ساری وطر کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اردو ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، وہ مغرب کے مطابق پڑھنے والی حدیث بھی لکھی ہوئی ہے۔ باقی یاد رکھو وطر کے بارے میں کئی احادیث مبارکہ ہیں، حضور نے 5 رکعتیں بھی اکٹھی پڑھی، 3 رکعتیں بھی اکٹھی پڑھی، حضور نے 2 پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت بھی پڑھی۔ تو جتنے طریقے احادیث مبارک میں ہیں، ہمارا سب پہ الحمدللہ ایمان بھی ہے، اور ہم سب کو حق سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں۔ بلا وجہ ایک بات کو محض بنا فساد نہیں بنانا چاہیے۔ نماز میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اللہ اکبر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز سے پہلے بھی پڑھ لیں، بعد میں سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک وہ پڑھ لیں۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اصل بات یہ ہے اللہ نے ہمارے لیے جو رحمت بنائی ہے نا، ہم لوگوں نے اپنی کم عقلی سے عذاب بنا دیا۔ اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنائی کہ کسی کو یہ دعا یاد ہو جائے، کسی کو یہ دعا یاد ہو جائے، کسی کو یہ آیت یاد ہو جائے، کسی کو یہ آیت یاد ہو جائے، الحمدللہ نمازیں سب کی ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے ہمارے لیے آسانی بنائی، کسی نے سینے پہ ہاتھ باندھا، کسی نے نیچے باندھا، کسی نے ناپ پہ باندھا، جہاں بھی باندھ لیا الحمدللہ سب کی نمازیں ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری چیزیں رحمت بنائی تھی کہ حضور کے جتنے اقوال ہیں، حضور کے جتنے اعمال ہیں، حضور کا جتنا عمل ہے وہ قیامت تک قائم رہے۔ اس لیے دیکھیں کہ کسی قول کو امام شافعی نے پکڑا ہے، کسی کو امام احمد بن حنبل نے پکڑا ہے، کسی کو امام مالک نے پکڑا ہے، کسی کو امام ابو حنیفہ نے پکڑا ہے، پکڑا سب نے قول محمد مصطفیٰ، تاکہ محبوب کا قول قیامت تک زندہ رہے۔ اس لیے لڑنے کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، لڑتے تو وہ ہیں جو اللہ کی رحمت سے کورے ہوتے ہیں۔ میں پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے آیا، غلطی سے احرام باندھ کے نہیں آیا، تو باقی کر کیا ہے یہ تو بتائیں نا کہ احرام تو رہ گیا، باقی کیا کیا کام کیا آپ نے؟ داڑھی منڈوا کے آئے کہ نہیں؟ شیو کرا کے، بھائی آگے دیکھے نا یار، ہوسٹس دیکھے داڑھی اچھا نہیں لگتا نا، ہم داڑھی والوں کو تو بیچاری پانی نہیں دیتی ہوں، داڑھی والے تو ان کے لیے ہم بڑے کوئی نئی مخلوق ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتی پتہ نہیں یہ بیچارے کہاں کے جانور ہیں۔ اس لیے آپ نے چلو شیو کرا لیا، سوٹ شوٹ ٹھیک ٹھاک پہنا تھا یا استری کروائی تھی، کریز شریف ٹھیک تھی کہ وہ خراب تھی؟ آئے عمرہ کرنے ہو، احرام نہیں باندھا تو باقی کیا تو اپنے مٹی کام ہے۔ اللہ کے بندے عمرے میں کام ہی تو یہی تھا کہ ہم احرام باندھ کے ایئرپورٹ سے آتے، غسل کرتے، خوشبو بدن میں لگاتے، 2 رکعت سنت احرام پڑھتے، اس کے بعد لبیک پڑھتے ہوئے اللہ کے دروازے پہ حاضر ہوتے، طواف کرتے، صفا مروہ دوڑتے، اس طرح پھرواتے، غسل کر کے کپڑے اتار کے سبحان اللہ جا کے بیٹھتے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں عمرہ نصیب کر دیا ہے۔ آئے تو عمرے پہ احرام نہیں باندھا تو باقی تم نے کیا کیا ہے آخر؟ اب عمرہ کیا ہے حضرت نے تنعیم سے، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی، ایک بکری بطور دم ادا کریں، ایک بکری لے لیں، وہاں جہاں بکریوں کا مقام ہے وہاں ذبح کر کے غریب کھڑے ہوتے ہیں ان کو تقسیم کر دیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم 4 آدمی ایک کمرے میں رہتے ہیں، اب 3 سال سے ہم ایک کمرے میں رہ رہے ہیں، 3 دن پہلے کوئی 200 ریال چوری ہو گیا، جس کی چوری ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے قسم دو۔ اصولی بات یہ ہے کہ جس کی چوری ہو گئی ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ ثابت کرے کہ بھی تم نے کی، چاہے بھی میری دلیل یہ ہے، گواہ یہ ہے، شاہد یہ ہے، دلائل یہ۔ اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو پھر اس کو حق ہے کہ وہ قسم دے کے انکار کرے، ہم نے تمہاری چوری نہیں کی، ہم قسم کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو حق ہے کہ اعتبار کرے قسم پر، بس۔ اگر کوئی جھوٹی قسم کھائے گا تو خود پکڑا جائے گا دنیا میں بھی آخر۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں ثبوت مدعی کے ذمے ہوتا ہے، تو ہمارا انگریز کا قانون ہے کہ آدمی کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں تم صفائی دو، یہ الٹا قانون کہ شریعت آدمی کو گھر سے پکڑ لیا، کہا کہ جناب آپ صفائی دیں کہ آپ مجرم نہیں ہیں۔ بھائی میں مجرم ہوں، تم ثابت کرو کہ میں مجرم ہوں، کس بات کی صفائی دوں؟ اور پکڑے ہوئے کی کون صفائی دیتا ہے؟
اور جو صفائی دینے ہیں اس کو بھی ساتھ پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں، پھر اور کوئی ڈر کے مارے آتا نہیں. اس کے بعد معاملہ جو ہے پیسوں کے ساتھ طے ہو جاتا ہے. شریف لوگ ہیں مان جاتے ہیں. بس ریٹ کا فرق ہوتا ہے، آدمی ذرا پیسہ زیادہ ہو تو ریٹ ذرا بڑھ جاتا ہے، غریب ہو تو تھوڑا بڑا کام ہو جاتا ہے. بس آدمی شریف لوگ ہیں، اللہ رسول کو چاہے نہ مانے، پیسے کا انکار نہیں کرتے، اللہ کی نعمت کو نہیں ٹھکراتے. اسی لیے تو بیٹھے ہیں بیچارے سارا سارا دن کھڑے ہیں سڑکوں پہ. کیا کس لیے کھڑے ہیں؟ وہ تمہاری حفاظت کے لیے تو نہیں کھڑے ہوتے. میں نے آج سے 4 سال پہلے حج کیا تھا اور الوداع طواف نہیں کیا تھا. ماشاءاللہ 4 سال کے بعد شکر ہے مسئلہ تو پوچھ لیا. تو الوداع طواف اگر تم یہاں رہتے تھے مکے میں تو طواف تم پر ہے ہی نہیں الوداع. اگر تم اپنے ملک سے آئے اور حج کر کے چلے گئے اور طواف الوداع نہیں کیا تو پھر ایک بکری دم ہے. کوئی مکے میں رہتا ہے، جدہ میں رہتا ہے، اس پر کوئی طواف الوداع نہیں. ایک آدمی کی والدہ فوت ہو گئی، غریب ہے، امیر آدمی اس کی خیرات کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ رسم کل کرنا چاہے. رسم کل کرنا ہی حرام ہے تو کھانے کا کیا فائدہ؟ تیسرے دن جو ہم کل کرتے ہیں بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے. کرنا بھی ناجائز، کھانا بھی ناجائز. تم نے اپنی والدہ کی خیرات کرنی ہے، سارا سال کرتے رہو، روزانہ کچھ پکا کے خیرات کر دیا کرو، یا والدہ کے لیے کوئی مسجد بنا دو، کوئی مدرسہ بنا دو، کہیں پانی کا نل لگوا دو تاکہ صدقہ تمہارا جاری رہے اور تمہاری اماں کو ثواب ہوتا رہے. یہ جو ہے نا کل خانی، کل شریف، پھر جمعرات شریف، پھر 37واں شریف، پھر 40واں شریف، یہ بس سمجھ لو شریف لگے تو سمجھ لو بدعت آ گئی. ورنہ سنت کو کیا ضرورت ہے آگے کوئی ٹکڑا لگانے کی؟ سنت تو سنت ہوتی ہے، وہ تو خود روشن ہے. جہاں یہ ٹکڑا لگے سمجھ جاؤ کہ کوئی چکر وکر ہے کہ جمعرات شریف باقی دن غیر شریف. کوئی عقل کرو بھی، جمعرات تو ہے شریف، سوموار شریف، تو اتوار اگر بچہ پیدا ہو تو ڈنڈے مار کے پھینک دو باہر کیونکہ غیر شریف. کہ بھی یہ کیسے غیر شریف دن میں آ گئے؟ اللہ کے بندے دن سارے اللہ کے ہیں. اللہ نے اگر کسی کو فضیلت دی ہے تو الحمدللہ کہ جمعہ کا دن جو ہے افضل ہے، عرفات کا دن جو ہے افضل ہے، اسی طریقے سے لیلۃ القدر افضل ہے. لیکن یہ معنی تو نہیں کہ باقی راتوں کو سمجھو کہ وہ منحوس ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، تو تم لوگوں سے مسئلہ پوچھتے ہو یا کسی عالم سے پوچھتے ہو؟ اللہ کے انبیاء زندہ ہیں لیکن وہ عالم برزخ ہے، ہماری آنکھوں سے غائب ہے. سمجھ آ گئی؟ جب شہداء زندہ ہیں تو نبی کی شان تو شہیدوں سے کروڑ درجے اونچی. شہید تو شہادت کے مرتبے کو نہیں پا سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے. تو جب شہید کو اللہ فرماتے ہیں کہ مردہ نہ کہو زندہ ہے تو نبی تو خود بخود بات سمجھ آ گئی کہ ان سے ان کی شان زیادہ اونچی ہے. باقی حرف ندا کے ساتھ پکارنا ناجائز. جی حساب کتاب جب ہو جائے گا، جنتی لوگ جو ہیں وہ تو جائیں گے جنت میں اور جہنمی جو ہیں وہ جائیں گے جہنم میں. فرشتے کہاں جائیں گے؟ اس کو بڑا بیچارے کو بتا یار، واقعی بڑا فکر. اس کے لیے تم کوئی کرائے کی جگہ ڈھونڈ. اب فرشتے کہاں ہیں؟ جہاں اب ہیں وہاں پھر رہیں گے. تم اپنی فکر کرو اور کا کوئی فکر نہ. وہ اب بھی اللہ کے ہاں جنت میں ہیں، عباد المکرمون ہیں، اب بھی وہ نعمتوں میں ہیں، اس وقت بھی وہ نعمتوں میں ہوں گے. اور جنت کو اتنی چھوٹی نہیں تمہارے جانے سے بھر جائے گی. جبریل آئے تھے وحی لے کر، اب کیا کرتے ہیں؟ انشاءاللہ جب ملیں گے تو پوچھ لیں گے. کیا بے وقوفی والی بات ہے. اسرافیل سور پھونکیں گے ویسے. یہ تو بھئی لکھنے والے یہ عقل سے فارغ ہے تو میں جواب دے کے عقل سے فارغ تو نہ ہو جاؤں. میری پھوپھی چند گھرانوں سے چندہ لے کر اپنے گھر میں قرآن خوانی کرواتی ہے، بالکل بدعت ہے. اس نے یہی گزارا بنایا ہوا ہے پیسے اکٹھے کرنے کا کہ بھئی مہینے میں 500,000 اکٹھا کر لیا، 200 کی کل خوانی، 800 جیب میں. یہ آج کل یہ چندہ یہی تو گزارا ہے نا سارا. یہ بالکل حرام ہے. کوئی شریعت نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کے گھروں سے بھیک مانگو اور کل خوانی کرو یا قرآن خوانی کرو؟ ایسے گھر میں بیٹھو، قرآن پڑھو، ثواب بھیجو، سارے لوگوں کو بلاؤ، پیسہ نہ دو، روٹی نہ دو، دیکھو کتنے آتے ہیں. اندر کی نسل کہاں سے آئی میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. کسی ایسے آدمی سے پوچھو جو اس نسل سے ہو.
میں لندن سے عمرے کے لیے آیا، جدے پہنچا، مکہ ہوٹل میں آیا، یہ تو پہلے میں جواب دے چکا ہوں۔ ہوٹل سے احرام باندھ کے سیدھا میقات گیا، 2 رکعت پڑھی، وہ ٹھیک ہو گیا، دم پڑ گئی۔ یہ تو کل ہو گیا تھا، ابھی بھی نہیں مانتا، بلیو نہیں کرتا، نہ کرے بلیو تو میں کیا کروں۔ میں احرام میں تھا، رکن یمانی پہ ہاتھ لگا تو میرے ہاتھ میں خوشبو آئی، خوشبو اگر لگ گئی تم نے اسی وقت صاف کر دی، کوئی جرم نہیں۔ اگر پورے ہاتھ پہ خوشبو لگ گئی اور صاف نہیں کی تم نے تو پھر دم پڑے گی۔ میں نے حرم میں دیکھا ہے کہ لوگ چپل کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بھی چپل ہے یا کرتا ہے، بات ایک ہے، پاک ہے تو جائز ہے، ناپاک ہے تو ناجائز ہے۔ اگر کرتا ناپاک ہو تو پھر پہننا جائز ہے نماز میں۔ اسی طرح چپل ہے، اگر پاک ہے، صاف ہے، کوئی چیز گندگی، کوئی غیر چیز اس کو لگی ہوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر وہ اس میں پاکی نہیں ہے تو نہ پڑے۔ اسی لیے احتیاط کی جاتی ہے کہ آج کل سپنج کے چپل ہیں، اندر گندا پانی جذب کر لیتے ہیں، اور ہم باہر سے آتے ہیں، راستے خراب ہوتے ہیں، اس لیے حکم ہے اگر تمہاری چپل حرم کی علیحدہ ہے، باہر کی علیحدہ ہے، یا بالکل پاک صاف ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں، پتہ نہیں، ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، ادھر ادھر عمل میں فرق ہے۔ ایک تو بعد اذان مغرب دو پتہ نہیں کہ نفل پڑھتے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو لوگ کعبۃ اللہ کا وقت کیوں ضائع کریں؟ تمہارے یہاں ٹائم نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، جو پڑھتے ہیں کوئی یہاں بھی بیٹھے رہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں، نفل عبادت ہے، کوئی فرق تو نہیں ہے۔ تمہیں فرق لگتا ہے تو ہم کیا کریں؟ میں نے پتہ نہیں کمر پہ چپل باندھ لی تھی اور نماز پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ اگر چپل ٹھیک تھی، اس میں گندگی وندگی نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں۔ مجھے 100 ریال ملے ہیں، کوشش کریں کہ بھئی اگر مالک مل جائے، نہ ملے تو غریبوں کو دے دیں۔ اسلام میں شعر و شاعری کی گنجائش کہاں تک ہے؟ جو شعر و شاعری مدح رسول پاک ہے، توحید ہے، صحابہ کی شان ہے، دین کی باتیں ہیں، ہدایت کے مسئلے ہیں، جائز ہے۔ جس میں عشق ہے، مشق ہے، عورت کی تعریفیں ہیں، حسن ہے، زلف ہے، ناجائز ہے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے قرآن فرش پہ رکھ دیتے ہیں۔ بہرحال ادب کرنا چاہیے، قرآن پاک کا احترام ضروری ہے۔ ویسے ان کے نزدیک بھی بے ادبی نہیں ہوتی، بات سمجھیں، اصل میں رواج الگ الگ ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو جلد ہے نا اوپر، اسی لیے بنائی گئی ہے کہ قرآن ہم نیچے تو نہیں رکھ رہے ہیں، اس پر رکھ رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ ان کے دل میں بھی بے ادبی نہیں ہوتی، لیکن ہم چونکہ مسئلہ نہیں سمجھتے، ہم قرآن نیچے رکھ دیا۔ قرآن پر عمل چاہے نہ کریں، ہم قرآن کا احترام ہم بڑا کرتے ہیں۔ قرآن شریف کہتا ہے نماز پڑھو، وہ ہم چاہے نہ پڑھیں، لیکن قرآن کو ہم چومتے بھی ہیں، ساتھ ساتھ غلاف دے کے اونچا رکھتے ہیں کہ ہاتھ نہ لگے کسی کا۔ رسوت کے بعد بہت سے آدمی ہوتے ہیں، غصہ دینے جاتے ہیں، دھکے لگتے ہیں، تو بھائی بہرحال جب کوئی نعمت حاصل کرنی ہو دھکے تو لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہمارے کپڑے پھٹ جاتے تھے پھر بھی ہم نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ تو محبت کی باتیں ہیں، دھکے تو لگیں گے، لیکن افضل یہ ہے موقع ملے تو بوسہ دے، نہ ملے اشارہ کرے، اللہ وہی ثواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسا پتہ نہیں، یہ تو مجھے سمجھ نہیں، نہ پڑھا جاتا ہے نہ سمجھ آتا ہے۔ میں آیا پاکستان سے، میری بیوی ایام میں تھی، احرام نہیں باندھا، مکے میں داخل ہو گئے۔ اب ہم عمرہ مسجد عائشہ سے کر لیں، لیکن دم بھی دینی پڑے گی، اس لیے کہ احرام جو ہے وہ حیض کی حالت میں عورت باندھ سکتی ہے، احرام باندھنا منع نہیں۔ عورت کا احرام کیا ہوتا ہے؟ صرف نیت ہی کرنی ہے نا، اس لیے حکم ہے کہ عورت غسل کر لے، پاکی کے لیے نہیں، صفائی کے لیے، اس کے بعد لبیک اللہم لبیک وہ پڑھتی رہے اور احرام ہو گیا اس کا، نیت کر لے۔ جب مکے میں پہنچ جائے انتظار کرے، جس دن پاک ہو جائے غسل کر کے اپنا عمرہ مکمل کرے۔ تم نے احرام وہاں سے نہیں باندھا، یہ غلطی کی۔ اب عمرہ تو تم نے مسجد عائشہ سے بیوی کا کر لیا، لیکن دم دینی پڑے گی، ایک بکری بطور دم۔ میں حج پڑھ کے واپس گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں پھر حج کی نیت سے حج پڑھنے آیا ہوں، تو گناہ کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ مجھے کیا پتا گناہ کیا ہو گیا۔ بہرحال توبہ سے بڑا علاج کوئی نہیں، توبہ کے ساتھ اللہ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، الا حقوق العباد، اگر بندے کا حق ہے تو پھر بندے کو ادا کر، ورنہ سارے گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔
میں جب نیکی کا کام کرتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہے کہ میں یہ کام کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ وہم دل میں نہ کریں، بس تم کرتے رہو، چھوڑو نہیں کام نیکی کا۔ میں جب حمام جاتا ہوں فراغت کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میرے قطرے گر رہے ہیں، اپنی طرف سے آپ حتی الامکان کوشش کریں، ٹیشو کے ساتھ یا ڈیلے کے ساتھ استنجا کریں، یقین کر لیں کہ خشک ہو گئے۔ اگر بیماری ہے اس کے بعد گرتے رہتے ہیں تو آپ کو ہر نماز کے وقت پہ وضو نیا کرنا ہوگا اور نیچے انڈر ویئر رکھیں وہ بدل دیا کریں۔ اگر وہم ہے تو وہم نہ کیا کریں، بس اللہ تبارک و تعالی وہم کی بیماری کو دور فرما دیں۔ اپنے والدین کے لیے عمرہ حج بالکل سب کر سکتے ہیں۔ جی عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ خامد کے آگے چلے یا پیچھے چلے؟ یہ تو بھائی عورت سے خود پوچھو، مولوی کے کہنے سے تو مانتے ہو۔ بہرحال عورت آگے چلے گی، یہ ہو سکتا ہے عورت کیسے پیچھے چلے؟ عورت پیچھے چلتی ہے، لیڈیز از فرسٹ، وہ انشاءاللہ جہنم میں بھی آگے۔ حضور نے جب فرمایا اخروہن کما اخرہم اللہ کہ عورتوں کو پیچھے رکھو، مرد آگے ہوں، تو اب تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ 5 وقت نماز پڑھتے عورت آگے ہوتی ہے کہ پیچھے ہوتی؟ یعنی مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ کیسے سمجھ نہیں آیا آپ؟ عورت کو اللہ نے امام نہیں بنایا، نبی نہیں بنایا، خلیفہ نہیں بنایا، کیوں؟ اسی لیے حکم ہے کہ عورت نمازی کے آگے بھی نہ ہو، محاذات میں بھی نہ ہو، برابر میں بھی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا پہلے مردوں کی صفیں بناؤ، اگر مرد نہیں ہے تو پھر ان کے بعد بچوں کی صفیں بناؤ، سب سے آخر میں عورتوں کی صفیں بناؤ۔ یہ تو شریعت کا حکم ہے، لیکن یہ اس مرد اور عورت کے لیے ہے جو قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں۔ جو قرآن حدیث کو نہیں مانتے ان کے لیے عورت آگے ہے، خود پیچھے ہے۔ وہ عورت چپل چھوڑے گی، وہ چپل بغل میں دبا کے پیچھے چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ایسے لوگ بیویوں کے پیچھے ایسے جاتے ہیں جیسے یتیم شوہر جا رہا ہو۔ پلیز پلیز ایسے بولتے ہیں جیسے اتنا باپ سے بھی کبھی ادب سے نہیں بولے گا۔ اللہ و انا الیہ راجعون۔ عورت کی عزت کرو۔ عزت کا معنی یہ تو نہیں کہ عورت کو ماں کے مرتبے پہ لے جاؤ یا باپ بنا دو۔ حجاج یا زائرین مکہ مکرمہ جاتے ہوئے برتن، چپل، احرام وغیرہ کپڑے نماز بھول کے چھوڑ جاتے ہیں تو کیا چوکیدار کے لیے حلال ہے؟ نہیں، کوئی حلال نہیں، غریبوں کو دے دے یا ان سے پوچھے کہ جو جو چیزیں آپ یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں میں استعمال کر لوں۔ اگر وہ اجازت دیں تو استعمال کرے، اگر وہ اجازت نہ دیں تو استعمال نہ کرے۔ ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں بیچارے۔ مالک کے تصرف کے بغیر، اجازت کے بغیر اس کی چیز میں تصرف کرنا حرام ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، وہ پرانے دور کے اسی مکے میں رہنے والے تھے، تو ایک پرانے مکان میں رہتے تھے۔ اس دور میں لوگ قلم سے لکھتے ہیں نا جی، تو سکھانے کے لیے مٹی ڈالتے تھے پہلے لکھائی پہ کہ بھی ذرا سیاہی خشک ہو جائے۔ اب تو خیر لکھنے والے قلم بھی بدل گئے، سیاہیاں بھی بدل گئیں۔ تو انہوں نے جس مکان میں رہتے تھے خط لکھا تو دیوار پرانی تھی تو مٹی لے کے ڈال دی۔ پھر خیال آیا کہ بھئی ڈالنی چاہیے تھی کہ نہیں ڈالنی چاہیے تھی۔ پھر فوراً سوچنے لگے یار معمولی سی بات ہے، مٹی ویسے تو گر رہی ہے، پرانی سی دیوار ہے، اگر میں نے ڈال دی تو کیا ہے۔ رات میں خواب میں دیکھا کہ نصیحت ہوتی ہے کہ تم نے مکان رہنے کے لیے لیا ہے، اس کی مٹی استعمال کرنے کی تمہیں کیا حق ہے کہ تم نے اس کی اجازت کے بغیر اس کی مٹی میں تصرف کیا۔ خدا کے بندو، اس چپلوں میں جو قیامت میں ہم پکڑے جائیں تو اچھی بات ہے بنا؟ چپل، لوگوں کے چپل گندے، پھینکے ہوئے کپڑے، پھینکے ہوئے احرام، ان میں قیامت کے دن ہمیں جوتے لگے کہ اچھا کمایا ہم نے مکے میں رہ کر۔ سیدھی بات ہے، جب جانے لگے ان سے پوچھ لو کہ حضرت اپنا سامان چیک کر لو، یہ آپ کی چیزیں جو بچی ہیں ہم استعمال کریں؟ وہ کہے کہ کرو، رکھ لو۔ اخبار میں اردو نیوز میں انعامی مقابلہ آتا ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں، کیفیت مجھے بتائیں کہ طریقہ کار کیا ہے اس کا، میں نہیں بتا سکتا جب تک کہ آدمی پالیسی نہ پڑھے، مجھے کیا پتا کیا ہے۔ بعض ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا جی، جیسے فلاں مقابلہ، فلاں مہمہ حل کرو، فلاں مہمہ حل کرو، تو ہر کسی کی پالیسی الگ ہوتی ہے۔ مثلاً بعض مہمے ایسے ہوتے ہیں کہ 1 لاکھ کا انعام ہے، لیکن آپ جب بھیجیں تو 1 روپے کا ٹکٹ بھی بھیجیں، تو ان کا فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ 10 لاکھ وصول ہو گیا، 1 لاکھ انعام دے دیا، تو یہ تو جوا ہے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، سوال آتا ہے
کہ اس سوال کو حل کریں، جو حل کرے گا ہم یہ انعام دیں گے، وہ انعام کا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اس پہ غور کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے جب تک وہ پالیسی صاحب نے نہ آئے، ہاں ایک یہ ہے کہ ہم نے انعام رکھا بچوں کے لیے اسکول میں، والدین سے چندہ کر کے رکھ لیا کہ بھائی بچے جو فرسٹ آئیں گے جواب میں ہم ان کو کتاب دیں گے، ہم ان کو یہ دیں گے، یہ جائز ہے، کوئی منع نہیں۔